قیامت یعنی ایک دن تمام دنیا کی انسان، حیوان، جن، فرشتے، آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب پناہ ہو جائے گی۔ اللہ کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا۔ اس کو قیامت آنا کہتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوگی، اور ہم آپ کو اس ویڈیو میں قیامت آنے سے لے کر قیامت آنے کے بعد، اور دجال سے لے کر مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یاجوج ماجوج، جنت، دوزخ، ان سب کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، اور ہو سکے تو اپنے دوستوں اور گھر والوں کو بھی شیئر کر کے دکھائیے۔ قیامت آنے کی پہلی نشانیوں میں خسف یعنی 3 جگہ آدمی زمین میں دھنس جائے گے، علم دین اٹھ جائے گا، جہالت کی کثرت ہوگی، شراب اور زنا کی زیادتی ہوگی، اور اسی بھی حیائی کے ساتھ ہوگی کہ جسے گدھے گھوڑا کہتے ہیں۔ مرد کم ہوگی، عورتیں زیادہ ہوگی، یہاں تک کہ ایک مرد کے سرپرستی میں 50 عورتیں ہوگی، مال کی زیادتی ہوگی، عرب میں کھیتی اور باغ اور نہر جاری ہوگی، نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گا، اور وہ خزانے سونے کے پہاڑ ہوگی۔ مرد اپنی عورت کے کہنے میں ہوگا، ماں باپ کی نہ سنے گا، دوستوں سے مل جل رکھے گا، اور ماں باپ سے جدائی۔ گانے بجانے کی کثرت ہوگی، بدکار اور نااہل سردار بنائی جائے گی، ذلیل جن کو تن کا کپڑا نہ ملتا تھا وہ بڑے بڑے محفلوں پر اتر آئیں گے، مسجد میں لوگ چلائیں گے۔ اسلام پر قائم رہنا اتنا کٹھن ہوگا جیسے مٹی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ وقت یعنی ٹائم میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال صرف مہینے کے، اور مہینہ صرف ہفتہ کے، اور ہفتہ صرف دن کے، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلدی بڑک کر ختم ہوگی، یعنی وقت بہت جلد گزرے گا۔ درندر جانور آدمی سے بات کرے گے، سورج مغرب سے نکلے گا، اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت میں اسلام لانا قبول نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بڑے دجال کے 30 دجال اور ہوں گے جو سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ان دجالوں میں بہت سے گزر چکے، اور جو باقی ہے ضرور ہوں گے۔ دجال یہ کانا ہوگا، اس کے ایک آنکھ ہوگی، اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو دکھائی نہ دے گا۔ یہ بہت تیزی سے پوری دنیا کا سیر کرے گا، 40 دن میں حرمین شریفین کے سوا تمام روح زمین کا گشت کرے گا۔ 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن مہینے بھر کے برابر، اور تیسرا دن ہفتہ کے برابر، اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا، دجال کا فتنہ بہت سخت ہوگا۔ ایک باغ اور ایک آگ ان کے ساتھ ہوگی، جس کا نام جنت دوزخ رکھے گا، جہاں جائے گا ان کو ساتھ لے کے جائے گا۔ اس کی جنت دراصل آگ ہوگی، اور اس کا جہنم آرام کی جگہ ہوگی۔ لوگوں سے کہے گا کہ ہم کو خدا مانو، تو اسے خدا کہے گا، اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے اپنی جہنم میں پھینک دے گا۔ مرد زندہ کرے گا، پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا، وہ سبزی اگائے گا، ویرانی میں جائے گا تو وہاں کے لوگ مکیوں کی طرح دل کی دل ان کے ساتھ ہو جائے گی۔ اس قسم کے بہت سے شعبے دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے، واقعی میں کچھ نہ ہوگا، اس لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ جب حرمین شریفین میں جانا چاہے گا تو فرشتے اس کا منہ پھیر دے گے۔ دجال کے ساتھ یہودی کی فوج ہوگی، اور پوری دنیا میں کفر پھیل جائے گا۔ پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں حسنین سید ہوں گے۔ آپ امام مستحد ہوں گے۔ قیامت کے قریب جب تمام دنیا میں کفر پھیل جائے گا، اور اسلام صرف حرمین شریفین میں رہ جائے گا، اولیاء اور عبدال سب وہی ہجرت کر کے جائیں گے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں موجود ہوں گے۔
اولیاء انہیں پہچانیں گے اور تمام مسلمانوں کو ان سے بیعت لینے کو کہیں گے، لیکن وہ سب انکار کریں گے۔ تو غیب سے آواز آئے گی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تو پھر تمام مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام آ جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا ہوگا۔ جب دجال ساری دنیا میں پھیر کر ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے جامع مسجد پورپی مینار پر آسمان سے اترے گا۔ یہ صبح کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائے گی اور ادھر دجال ملعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوز کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، جیسے پانی سے نمک پگھلتا ہے، اور آپ کے سانس کی خوشبو وہاں تک جائے گی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے۔ دجال بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کے پیٹ میں نیزہ ماریں گے، اس سے وہ واصل جہنم ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کنزیل کو قتل کرے گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلے گا۔ یہ ایک قوم ہے یافس بن نوح علیہ السلام کی، ان کی اولاد بہت زیادہ ہے۔ یہ زمین میں فساد کرتے ہیں، بہار کے موسم میں ہری چیز سب کا جاتے اور سوکھی چیزوں کو دلاتے جاتے، آدمیوں کو بھی کھا لیتے اور جنگلی جانوروں، سانپوں، بچھو، یہاں تک کہ بچھو کو چٹ کر کھا جاتے۔ یہ سب دیکھ کر حضرت ذوالقرنین نے انہیں دیوار کھینچ کر ان کا آنا روک دی، لیکن جب دجال کو قتل کر کے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، تب دیوار توڑ کر یاجوج ماجوج نکلے گے اور زمین میں بڑا فساد مچائیں گے، لوٹ مار قتل و غارت کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں ہلاک و برباد کر دے گا۔ پھر جتنے یہودی عیسائی بچے رہے ہوں گے وہ آپ پر ایمان لائیں گے۔ اس وقت تمام دنیا میں دین ایک دین اسلام ہوگا، مذہب ایک مذہب اہل سنت ہوگی، اور اس وقت کے بچے شام سے کھیلیں گے، شیر اور بکری ایک ساتھ چیریں گے، آپ نکاح کریں گے اور اولاد بھی ہوگی، 40 برس تک رہے گی اور بعد میں وفات ہو کے روضہ انوار میں دفن ہوگی۔ اس کے بعد دابت الارض نکلے گا۔ یہ ایک عجیب شکل کا جانور ہے جو کہ کوئی صفا سے نکلے گا، تمام شہروں میں بہت جل پھیرے گا، فصاحت سے کلام کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا سے مسلمان کے ماتھے پر ایک چمکدار نشان لگائے گا اور انگوٹھی سے کافر کے ماتھے پر ایک کالا دھبا لگائے گا۔ اس وقت تمام مسلمان کافر علانیہ ظاہر ہوں گے، یعنی کلم کلا پہچانے جائے گی، اور یہ نشانی کبھی نہ بدلے گی، اور جو لوگ ایمان لانا چاہے گا وہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائے گا، اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد جب قیامت آنے کو صرف 40 برس رہ جائے گا، تب ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح نکل جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائے گی، اور انہی کافروں پر قیامت آئے گی۔ یہ چند نشانیاں اس ویڈیو میں بیان کی گئی ہے، ان میں سے بعض ظاہر ہو چکی اور کچھ باقی ہے۔ جب نشانیاں پوری ہو جائے گی اور مسلمانوں کے بغلوں سے وہ خوشبودار ہوائیں گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر 40 برس کا زمہ ایسا گزرے گا جس میں کسی کو اولاد یعنی بچے پیدا نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے۔ اللہ کہنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، کوئی اپنی دیوار لپیٹا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، ایک گاہک کپڑا خریدے گا، تاجر اسے کاٹے گا۔ اس وقت اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس کی آواز پہلی ہلکی ہوگی، بعد میں دھیرے دھیرے بہت تیز ہو جائے گی، لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، یہاں تک کہ خود سور اور اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے پناہ ہو جائے گے۔ اس وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر جب اللہ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔
اور سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین فرشتے، انسان، جن، حیوانات سب موجود ہو جائیں گے۔ لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے، ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور حشر کے میدان میں لائی جائے گی۔ یہ حساب و کتاب کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ زمین تانبے کی ہوگی، سورج نہایت تیزی پر سر سے بہت قریب ہوگی، گرمی کی سختی سے بیجے کھولتے ہوں گے، زبانیں سوکھ کر کوٹا ہو جائے گی، بازو کے منہ سے باہر نکل آئیں گی اور پسینہ بہت زیادہ آئے گا، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھنٹوں تک، کسی کے گلے تک، کسی کے منہ تک۔ جس کا جیسا عمل ہوگا ویسے ہی ترکیب ہوگی۔ پھر پسینہ بھی نہایت بدبودار ہوگا۔ اسی حالت میں بہت دیر ہو جائے گی، 50,000 برس کا تو وہ دن ہوگا، اور اسی حالت میں آدھا گزر جائے گا۔ لوگ سفارشی تلاش کریں گے جو اس مصیبت سے چھٹکارا دلائے اور جلدی فیصلہ ہو۔ سب لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ وہ فرمائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، اور حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کو کہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ جب لوگ ہمارے حضور سے فریاد کریں گے اور شفاعت کی درخواست لائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ فرما کر بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، جس کی شفاعت کرو گے پاؤں گے، شفاعت کرو قبول کی جائیں گی۔ اب حساب شروع ہوگا، میزان عمل میں اعمال تولے جائیں گے، اپنے ہی ہاتھ پاؤں بدن کے اور جتنے بھی اعضاء ہے اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ زمین کے جس حصے پر کوئی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہوگا۔ نہ کوئی یار ہوگا اس وقت، نہ مددگار، نہ باپ بیٹے کے کام آوے، نہ بیٹا باپ کے۔ اعمال پوچھے جا رہے ہیں، زندگی بھر کا سب کیا ہوا سامنے ہوگا۔ نہ گناہ سے انکار کر سکتا ہے، نہ کہیں سے نیکیاں مل سکتی ہے۔ اور اس بے وسی کے وقت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کام آئے گی اور اپنے ماننے والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضور کی شفاعت کئی طرح کی ہوں گی۔ بہت سے لوگ آپ کی شفاعت سے بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور بہت سے لوگ جو دوزخ کے لائق ہو حضور کی شفاعت سے دوزخ سے بچ جائیں گے، اور جو گنہگار مسلمان دوزخ میں پہنچ چکے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ سے نکلے جائیں گے۔ جنتیوں کی شفاعت کر کے ان کے درجات بلند کرائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی نبیاء، صحابہ، علماء، شہداء یہ بھی شفاعت کریں گے۔ لوگ علماء کو اپنے تعلقات یاد دلائیں گے۔ اگر کسی نے عالم کو دنیا میں وضو کے لیے پانی لا کر دیا ہوگا تو وہ بھی یاد دلا کر شفاعت کے لیے کہے گا، اور وہ اس کی شفاعت کریں گے۔ یہ قیامت کا دن جو 50,000 برس کا دن ہوگا، جس کی مصیبتیں وہ شمار و ناقابل برداشت ہوں گی، یہ دن انبیاء علیہ السلام اور صالحین کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت لگا جتنا ایک وقت کی فرض نماز میں لگتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم وقت، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے پلک جھپکتے میں سارا دن طے ہو جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت جو مسلمانوں کو اس سے ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور اب اس کے بعد آدمی ہمیشگی کے گھر جانا ہے۔ کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کے عیش و عشائش کی کوئی انتہا نہیں، اور اس کو جنت کہتے ہیں۔ کسی کو تکلیف کے گھر میں جانا پڑے گا جس کی تکلیف کا کوئی حد نہیں، اس کو جہنم کہتے ہیں۔ ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جنت دوزخ بن چکے ہیں اور اب موجود ہے، یہ نہیں کہ قیامت کے دن بنائے جائیں گے۔ قیامت، حشر، حساب، ثواب، عذاب، جنت، دوزخ سب کے وہی معنی ہے جو مسلمانوں میں مشہور ہے۔ لہٰذا جو آدمی ان چیزوں کو تو حق کہے مگر ان کے معنی کچھ اور کہے، مثلا یہ کہے کہ ثواب کے معنی ان کی چیزوں کا منکر ہے، اور جو منکر ہے وہ کافر ہے، قیامت بے شک ضرور قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حشر صرف روح کا نہیں بلکہ جسم یعنی دونوں کا ہوگا۔ جو کہے گا
کہ صرف روح ہی اٹھے گی، جسم نہیں اٹھے گا، وہ بھی کافر ہے۔ دنیا میں جو روح جس بدن میں تھی، اس روح کا حشر اسی بدن میں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ نیا بدن پیدا کر کے اس میں روح ڈالی جائے گی۔ بدن کے اعضاء اگرچہ مرنے کے بعد اگر اوپر ہو گئے اور جانوروں کی خوراک ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ ان سب بوڑھی پارٹ کو جمع کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ حساب حق ہے، اعمال کا حساب ہوگا، میزان حق ہے، یہ ایک ترازو ہوگی، اس کے دو پلے ہوں گے، اس پر لوگوں کے اچھے برے اعمال تولے جائیں گے۔ پل صراط حق ہے، یہ ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیرا، یعنی جنت کا راستہ ہے، سب کو اس پر چلنا ہوگا۔ کافر نہ چل سکے گا اور جہنم میں گر جائے گا، مسلمان پار ہو جائیں گے۔ کوئی تو اتنی جلدی جیسے بجلی چمکتی، ابھی ادھر تھی ابھی وہ گھر پہنچ گئے، کوئی تیز ہوا کی طرح، کوئی تیز گھوڑے کی طرح، کوئی دھیرے دھیرے، کوئی گرتے پڑتے کامتے لنگڑاتے۔ جتنا اچھا عمل ہوگا اتنی ہی جلدی پار ہوگا۔ حوض کوثر جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، حق ہے، اس کی لمبائی 1 مہینے کا راستہ ہے اور اتنی ہی چوڑائی ہے۔ مقام محمد میں اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود دے گا، جہاں اگلی پچھلی سب آپ کی تعریف کریں گے۔ لیوائے الحمد یہ ایک جھنڈا ہے جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن ملے گا، جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان ہوئے ہیں، نبی ولی سب اس جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ جنت ایک بہت بڑا اچھا گھر ہے جس کو اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ اس کی دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی، زمین زعفران و عنبر کی ہے، کنکریوں کی جگہ موتی جواہرات ہے، ہیری زیورات اور موتی کے بڑے بڑے محل اور خیمے ہیں۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجہ کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک۔ دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑا 70 برس میں پہنچیں گے۔ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتی۔ تازہ تازہ پھل، میوے، دودھ، شہد، شراب، جنت کے شراب میں نہ بو ہوگی نہ نشہ، اور اچھے اچھے کھانے، بڑھیا بڑھیا کپڑے جو دنیا میں کبھی کسی کو نصیب نہ ہوئی، وہ جنتیوں کو دے دی جائیں گی۔ خدمت کے لیے ہزاروں صاف ستھرے غلمان اور صحبت کے لیے سینکڑوں حوریں ہوں گے۔ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اگر ایک انگلی کی ایک چھوٹا سا ذرہ اس دنیا کو دکھا دیں گے تو یہ دنیا بے نور ہو جائیں گی۔ جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ بیماری ہوگی، نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کبھی موت آئے گی، نہ کسی قسم کا کوئی تکلیف ہوگی، بلکہ ہر طرح آرام ہوگا اور ہر خواہش پوری ہوگی، اور سب سے بڑھ کر نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ دوزخ یہ بھی ایک گھر ہے، اس میں دھوپ، اندھیرے اور تیز کالی آگ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں۔ یہ بدکاروں اور کافروں کے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کافر اس میں ہمیشہ قید رکھے جائیں گے، اس کی آگ دم بدم بھڑکتی جائے گی۔ جہنم کی آگ اتنی تیز ہے کہ سوئی کے نام کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں گے، اور جہنم کا کوئی دورگاہ دنیا میں آ جائے تو اس کا ڈراؤنی صورت دیکھ کر تمام لوگوں کی جان نکل جائے، کوئی زندہ نہ بچے گا۔ جہنمیوں کو طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا، بڑے بڑے سانپ بچھو کاٹیں گے، باری باری ہتھوڑوں سے سر کچلا جائے گا، بھوک پیاس بہت لگے گی۔ ایک گرم سا پانی کانٹے دار زہریلا پھول کھانے کو ملے گا، جب اس پھل کو کھائیں گے تو یہ گلے میں رک جائے گا، اس کی اتارنے کے لیے بندہ پانی مانگیں گے۔ کافر جب عذاب سے عاجز آ کر موت کی تمنا کریں گے اور موت بھی نہ آئے گی تو آپس میں مشورہ کر کے جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام کو پکار کر کہیں گے کہ اب اپنے رب سے ہمارا قصہ تمام کرا دو۔ حضرت مالک 1000 برس تک نہ دیکھیں گے، 1000 برس کے بعد کہیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اسے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ تب پھر 1000 برس تک اللہ تعالیٰ اس کے رحمت کے ناموں سے پکاریں گے، وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔
اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدی کی آواز کی طرح چلا چلا کر روئیں گے۔ پہلے آنسو نکلے گا، جب آنسو ختم ہو جائے گا تو خون روئے گا۔ رونے کا خون اور پیپ اتنا ہوگا کہ اگر کشتیوں ڈالی جائے تو چلنے لگے۔ جہنمیوں کی شکل ایسے بری ہوں گے کہ اگر کوئی جہنمی دنیا میں اس صورت پر لائے جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورت اور بدبو کی وجہ سے بھر جائے۔ آخر میں کافروں کے لیے یہ ہوگا کہ ہر کافر کو اس کے قد کے برابر دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے بیچ میں آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی گپت لگا دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح صندوق ایک اور صندوق میں رکھ کر آگ میں ڈالا جائے گا۔ اب تو ہر کافر یہ سمجھے گا اس کے سوا اب کوئی آگ نہ رہا اور یہ عذاب بلائی عذاب ہے اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہی رہے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ جب سب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنم میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جنہیں ہمیشہ وہاں رہنا ہے، اس وقت جنت اور دوزخ کے بیچ میں موت ہیڑی کی شکل میں ملا کر کھڑی کی جائے گی۔ پھر ایک پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جاگیں گے، ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکالنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارے، وہ خوشی ہو کر جائیں گے کہ شاید اس مصیبت سے چھٹکارے کا حکم ہو۔ پھر ان سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ پھر وہ ذبح کر دیے جائے گی اور کہے گا اے جنت والو ہمیشہ زندگی ہے اب مرنا نہیں، اور اے دوزخیو ہمیشہ زندگی ہے اب مرنا نہیں، ہمیشہ زندگی ہے اب مرنا نہیں۔ اسی وقت جنتیوں کو خوشی پر خوشی ہوگی اور جہنمیوں کو غم کے اوپر غم ہوگا۔ تو بھائیو یہ دنیا امتحان ہے، اس میں اللہ کو راضی کرو اور اسی طرح مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو۔ شکریہ۔